یہ بات نہ سوچے کہ کل کو کوئی ناجائز حکومت مسلط کر سکے گا ملک میں، کیا ان کو یہ خدشات ہیں؟ جیسے ماضی میں بھی وہ دھاندلی کے الزامات لگاتے رہے، کیا اب بھی ان خدشات کا وہ اظہار کرے؟ واقعی میں ایسے کوئی ہے معاملہ؟ دیکھیں، یہ بڑی ایک پیچیدہ سی صورتحال ہے پاکستان میں اس وقت، اور یہ پھر وہی کرائسس، ایک غیر یقینی، بے یقینی کہ وزیر اعظم، نگراں وزیر اعظم جو ہے وہ کون بننے جا رہا ہے۔ اور نواز شریف صاحب جو ہیں وہ، یہ بات میں نے پہلے کہی تھی، میں دوبارہ اس کو دہرا دیتا ہوں کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ کسی صورت اسحاق ڈار صاحب کے نام سے ہٹ کے کوئی اور نام دینے کو تیار نہیں ہے۔ پاکستان پیپلز کی پارٹی کی قیادت کے پاس مشاورت وہ کریں یا نہ کریں یا کچھ بھی ہو، اور یہ وہ سچویشن ہے جس کے بارے میں تھوڑا سا شہباز شریف صاحب بھی اور باقی مسلم لیگ نون کی قیادت بھی، کل تک تو بات انہوں نے کی، خواجہ آصف صاحب نے بھی کی، آج بھی کی، لیکن یہ ہے کہ اب آہستہ آہستہ آپ کو وہ اسحاق ڈار صاحب کے اوپر تنقید سر عام کرنے سے گریز کرتے نظر آئیں گے کہ ہمیں پتہ نہیں ہے، یہ ہوا میں نام تھا، ایسے یہ بالکل ان کو لاعلم رکھا گیا تھا، ان کے نالج میں نہیں تھا، لیکن یہ میاں نواز شریف صاحب کا فیصلہ ہے، اسحاق ڈار صاحب، اور وہ کسی صورت نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اسحاق ڈار صاحب کے نام سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہر صورت میں اسحاق ڈار ہی بنیں گے نگراں وزیر اعظم، اور پیپلز پارٹی کے اندر اس بات کے اوپر ایک کشیدگی ہے کہ، اور مسلم لیگ نون کے اندر بھی جو کچھ ان کے کافی لوگ ایسے ہیں جو کہ اس بات پہ، کیونکہ انہوں نے یہ بات پبلک میں بھی کہی ہے کہ ابھی فیصلہ نہیں ہوا، پھر انہوں نے کہا کہ ہم نے 3 نام دیے ہوئے ہیں، تو 3 نام کون سے ہیں؟ پھر انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے، ہم نے بھی اخباروں میں فیک یہ پڑھا ہے، یوں خبریں سنی ہیں، آپ سے سنی ہے، اس سے سنی ہے، لیکن اب جو ہے چونکہ یہ میاں نواز شریف صاحب کا فیصلہ ہے، تو اس لیے میرا نہیں خیال کہ اب کوئی اس کے اوپر بات کرتا زیادہ نظر آئے گا، اور نہ ہی اس کے اوپر کوئی پریس کانفرنس ہوگی، نہ اس کے اوپر کوئی، نواز شریف صاحب کا فیصلہ ہے۔ اچھا، اب اس میں جو ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی ایک اچھا، شہباز شریف صاحب نے ابھی تک اس پہ کوئی بات نہیں کی، اس موضوع پہ کوئی انہوں نے وہ اپنے مختلف منصوبوں وغیرہ کے افتتاح کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں اپنی پرفارمنس کو، یہ سارا، اور لیکن انہوں نے یہ اس پہ بات کرنے سے گریز کیا۔ انہوں نے کہا تھا کہ 1 تاریخ سے وہ مشاورت شروع کریں گے اپوزیشن لیڈر پارلیمنٹ کے اندر راجہ ریاض صاحب سے۔ اب کہانی میں نیا ٹویسٹ یہ آیا ہے کہ راجہ ریاض صاحب نے کہہ دیا ہے کہ کسی بھی صورت میں ہم اسحاق ڈار کو نہیں مانیں گے، یعنی جو قائد حزب اختلاف کی طرف سے یہ بات ہوئی ہے، اور ساتھ انہوں نے، اب پتہ نہیں راجہ ریاض صاحب اس پہ کتنی دیر کھڑے رہتے ہیں اس بات پہ، لیکن یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم تو نہیں مانیں گے بیان دیا، انہوں نے یہ بھی کہا کہ الیکشن ملتوی ہو گیا تو پھر 2 سال نہیں ہوگا، اور یہ، لیکن ان کی طرف سے جو ہے وہ نہ کہہ دی گئی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس کوئی آپشنز نہیں ہیں، اور یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے ایک 2-3 حوالوں سے یہ معاملات جو ہیں یہ بڑے عجب سے ہیں ان کی قیادت کے لیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ آج بیٹھے بھی ہوئے تھے، جو پارلیمنٹ کا اجلاس ہے، وہ اس کو ایکٹ کو منظور بھی کروائیں گے، اور ان سے کوئی مشاورت بھی نہیں ہوئی، اور آج بھی جب تنقید ہو رہی تھی تحریک انصاف کے اوپر، خواجہ آصف صاحب کر رہے تھے تو وہ پیچھے وہ بھی خوش باش بیٹھے ہوئے تھے۔ تو یہ جو ہے نا، وہ کہتے ہیں نا، میاں صاحب کے ایک بڑے قریبی ساتھی نے کہا کہ سب اپنی اپنی تنخواہوں پہ نوکریاں کریں گے، ان میں سے کسی کو کوئی جو ہے نا، بس یہ ایسے ہی ہے جیسے پہلے تھا، یہ اسی قسم کی یہ، لیکن ایک پیپلز پارٹی کی جو قیادت ہے اس کے لیے تھوڑا سا یہ معاملہ عجب سا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے، زرداری صاحب بالکل ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ نواز شریف ان سے یہ بات کریں گے کہ میں خود ہوں۔ دوسرا یہ کہ انہیں تھا کہ شاید کوئی مشاورت وغیرہ، اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ سافٹ کارنر رکھتے ہیں زرداری صاحب ان کے لیے بھی، اور مطلب ہے کہ زرداری صاحب کو کوئی ایشو نہیں ہوگا،
اس کی وجہ یہ ہے کہ زرداری صاحب کو جن لوگوں سے ایشو رہا ہے ان میں مسلم لیگ نون کے ایک ہی شخص تھے جن سے ان کو ایشو رہا ہے ہمیشہ، اور وہ چودھری نثار۔ باقی لوگوں کے ساتھ ان کے معاملات ٹھیک ہی رہے ہیں۔ تو لیکن وہ اس کے اوپر ظاہر ہے کہ اب وہ چونکہ اب اگلی جو الیکشن کی کمپین کیسے ہوگی اور کیا ہوگا اور کیا، ایک طرح سے غیر محسوس انداز میں مسلم لیگ نون نواز نے جو ہے وہ اپنی الیکشن کمپین شروع کر دی ہے۔ اب اس کو الیکشن کمپین کہا جائے یا اس کو یہ کہا جائے کہ وہ اپنے پروجیکٹس کو کمپلیٹ کر رہے ہیں آخری دنوں میں شہباز شریف صاحب، کیونکہ الیکشن کمپین میں تو پھر مسلم لیگ نون کے ہی خالی ہونے چاہیے نا، یہ حکومت کے پروجیکٹس ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں، لیکن کہ مسلم لیگ نون کے جلسے نہیں ہو رہے، میرے خیال سے وہ جب ہوں گے تو مریم نواز صاحبہ ہی ہوں گی آگے، تو ٹھیک ہے اس کو ہم تھوڑا سا سیپریٹ بھی کر کے دیکھ سکتے ہیں، لیکن بہرحال وہ اپنی پرفارمنس بتا رہے ہیں کہ اس دور کی جو بھی پرفارمنس ہے وہ باقی وزراء یا باقی کابینہ ان میں ان کی شریک نہیں، وہ اکیلی بتا رہے ہیں کہ میں نے بطور وزیر اعظم یہ سارا کچھ کیا۔ آج کابینہ کا اجلاس تھا جو ملتوی ہو گیا اور بغیر وجہ بتائے، اس کی وجہ یہ بیان ہوئی کہ وزیر اعظم جو ہے وہ مصروف ہے، لیکن کابینہ کا اجلاس آج ہوتا بھی تو کچھ عجب سا ہی اس میں معاملہ نظر آتا کہ خواجہ آصف بھی بیٹھے ہیں تو سامنے ان کے اسحاق ڈار صاحب بیٹھے ہیں، تو ادھر جو شہری رحمان صاحبہ بیٹھی ہیں، تو ادھر فیصل کریم کنڈی صاحب بیٹھے ہیں، تو ادھر قاہرہ صاحب بیٹھے ہیں، تو ادھر جو ہے وہ بلاول صاحب کدھر گئے، مطلب وہ بھی ان کو بھی بیٹھنا تھا اس میں وزیر، تو کابینہ کا اجلاس ہی نہیں ہوا۔ اور دوسرا جو ہے وہ آج ایک اور بڑا اہم اجلاس ہونا تھا، بہت اہم اجلاس، تو کابینہ کا اجلاس بھی اہم ہوتا ہے، لیکن یہ جو اجلاس تھا 25 تاریخ کا، اس کا انتظار ہو رہا تھا، اور یہ کونسل فار کامن انٹرسٹ کا اجلاس تھا، اور وہ یہ تھا کہ 25 تاریخ کو اجلاس ہوگا اور اس میں طے ہوگا کہ الیکشن جو ہے یہ پرانی مردم شماری پہ ہوں گے یا نہیں مردم شماری پہ۔ کافی دنوں سے ہم سن رہے تھے نا 25 کو اجلاس ہوگا، 25 کو فیصلہ ہوگا، تو وہ جو ہے وہ بغیر بتائے آج اجلاس وہ بھی ملتوی ہو گیا۔ اس میں وزرائے اعلیٰ شریک ہوتے ہیں شاید، اور اس میں بھی کابینہ کے عام وزراء اور باقی جو لوگ شریک ہوتے ہیں، تو وہ بھی آج ملتوی ہو گیا۔ اور اب کچھ دیر پہلے جو چیک کیا تو پتا چلا کہ جی یہ جو ہے یہ اگلے ہفتے ہوگا کسی وقت شاید، تو میں نے کہا یہ تو بڑا ضروری ہے کیونکہ اس میں ہی تو طے ہونا ہے کہ یہ مردم شماری کون سی تو کہتے ہیں بس وہ آپ کو پتا ہے اس وقت وہ پھر ایک وزیر ہیں، ایک دو وزراء نے ذرا کھل کے بات کرنے کا سب اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں یہ اسحاق ڈار صاحب کے اوپر جو معاملہ پڑا ہوا ہے، تو یہ جو ہے یہ اب مطلب اوائڈ کیا آج کیبنٹ کو بھی اور کونسل آف کامن انٹرسٹ کے اجلاس کو جو ہے وہ اوائڈ کیا ہے۔ تو یہ جو ہے یہ اب تو اجلاس بڑے عام تھے۔ اچھا کل جو ہے اب یہ پارلیمنٹ میں بل پیش ہوگا پیمرا کا بھی جو ہے وہ، اچھا میں نے پہلے چیک کیا کہ کیا کابینہ سے منظوری ضروری ہے، لیکن وہ ضروری نہیں ہے کیونکہ مشترکہ پارلیمنٹ کا اجلاس ہے، تو اس اجلاس کے اندر یہ جو پیمرا کا جو ترمیمی آرڈیننس ہے اور یہ جو الیکشن ایکٹ کے اندر ترامیم کی گئی ہیں جس میں زیادہ اختیارات ہوں گے کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے پاس، تو یہ کل جو ہے یہ منظور ہو جائے گا۔ لیکن سوال وہی ہے کہ نواز شریف صاحب اس کے اوپر جو ہے وہ بالکل اب یعنی پارٹی کی طرف سے ان کی پارٹی کی طرف سے بھی کوئی بات زیادہ نہیں ہوگی،